بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ پیارے بچوں، آج سبق کا نام ہے آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ سب سے پہلے اس سبق کی ریڈنگ کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی کتاب پر لکھیں گے۔ تو تمام بچے پینسل ہائی لائٹر ہاتھ میں رکھیں اور مشکل الفاظ کے معنی کتاب پر لکھنے ہیں۔ پیج نمبر دیکھیں 34 ہے، پیج نمبر 34 تو ریڈنگ کرتا ہوں، مشکل الفاظ کے معنی کتاب پر لکھیں گے، پھر اس کے بعد سوالات کے جوابات، پھر لاسٹ میں سوال نمبر 4 جملوں کا استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے ریڈنگ کرتا ہوں، آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ وسائل ذریعہ مالا مال بھرا ہوا۔ اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں خوش ذائقہ مزیدار پھلوں کے باغات بھی ہیں۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ سیراب پانی سے بھرا ہوا۔ اس میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں۔ فلک بوس آسمان جیسا بلند۔ گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا عطا کیا۔ پاکستان کی سرزمین 4 شعبوں پر مشتمل ہے۔ مشتمل شامل ہونا۔ ان شعبوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں۔ ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ خوشحالی شادمانی۔ کوئی کسی صوبے کا رہنے والا ہو، وہ پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اس صوبے کی آبادی گنجان پاس قریب 70 لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں۔ بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ یہاں بولی جانے والی بڑی زبانوں میں بلوچی، بروہی، پشتو شامل ہیں۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر ویران پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔ 26 مئی 2010 کو یہاں وہ گرمی پڑی کہ الامان والحفیظ اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں۔ 1935 میں آنے والے ایک شدید زلزلے سے کوئٹہ شہر بالکل ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ تباہ و برباد ہونا۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ وافر مقدار زیادہ مقدار میں۔ یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال۔ زمینی وسائل۔ یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ اس صوبے کا یہ اعزاز رتبہ بھی حاصل ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آخری ایام اسی صوبے میں ایک صحت کو زیادہ کرنے والا مقام زیارت میں گزارے۔ بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے اور گھیردار شلواریں پہننے کا رواج ہے۔
بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ ان قمیص کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے، عام طور پر قمیص پر کڑھائی کی ہوتی ہے، اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج پانچ آب پانی، پنج پانچ آب پانی سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہے پانچ اور آپ کے معنی پانی کے ہیں۔ گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحد میں باقی 3 صوبوں سے ملتی ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے، اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت تہذیب مرکز رہا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، بہارپور کو شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑے بنانے کی صنعت کاریگری، کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی، چیڑ پھاڑ کے اوزار بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ اعلیٰ قسم کے فرنیچر کے ساتھ پنکھا سازی کی صنعت بھی ہے۔ گوجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلا واشنگ مشین، کپڑے دھونے والی مشین، پنکھے، روم کولر، ہیٹر بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے، جہاں فصل اچھی ہو یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والے مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے۔ منفرد ہونا 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ چولستان کے ریگستان بھی اسی صوبے میں ہیں۔ یہاں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر ذخیرہ کی جمع موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں سہیوال کے رہائش سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریا سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ کراچی میں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق کراچی سے تھا، اس کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ دار کو شکست ہرانا سندھ کو فتح کیا۔ فتح کامیابی محمد بن قاسم کے حسن سلوک، اچھا برتاؤ، متاثر اثر رکھنا ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد زیادہ تعداد حلقہ بگوش اسلام قبول کرنا۔ تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب تمدن نہائی قدیم ہے۔ موئنجو سے ملنے والے آثار قدیمہ پرانی نشانیاں، یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت ہنر میں ماہر ہونا اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ ٹھٹھہ کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کی جامع مسجد منچر جھیل بہت مشہور ہے۔ یہاں مکلی قبرستان ہے، اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ جہاں آب پاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ، بکریاں، اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نوابشاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمالی مغربی سرحدی صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہند کو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا تو نام سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے
اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنی قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری قدرتی حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش، دل کو کھینچنے والا، انسان اس کے مناظر نظارے میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے، اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی، جفاکشی محنتی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، مشہوری۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہماری ریڈنگ مکمل ہوئی اور مشکل الفاظ کے معنی مکمل ہوئے۔ اب سوالات کے جوابات حل کرتے ہیں۔ سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے؟ جواب: زرخیز زمین جس میں فصلیں پیدا ہوں۔ زرخیز زمین جس میں فصلیں پیدا ہوں۔ پاکستان کا کون سا صوبہ رقبے کی لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ بلوچستان۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ سوئی گیس کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ جواب: بلوچستان میں سوئی کے مقام پر قدرتی گیس نکالی جاتی ہے، اس لیے اسے سوئی کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بندرگاہیں کہاں واقع ہیں؟ جواب: پورٹ قاسم اور گوادر۔ پنجاب کن دو لفظوں کا مرکب ہے؟ پنجاب۔ جواب: پنجاب دو لفظوں پنج اور آپ کا مرکب ہے۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آپ کا مرکب ہے۔ چھانگا منگا کے جنگل کی کیا انفرادیت ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل ہے جو 12,510 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے۔ کھیوڑا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ جواب: دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ سندھو کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ سندھو سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی دریا کے ہیں۔ جھیل سیف الملوک کس صوبے میں واقع ہے؟ جھیل سیف الملوک خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ ہڑپا موہنجو-دڑو کن صوبے میں ہیں؟ ہڑپا پنجاب اور موہنجو-دڑو سندھ میں ہے۔ جھیل منچر اور جھیل سیف الملوک کن صوبے میں ہیں؟ جواب: جھیل منچر سندھ میں اور جھیل سیف الملوک خیبر پختونخوا میں ہے۔ لاسٹ سوال ہے، سوال نمبر 4 ہے، جملے میں استعمال کریں۔ مالا مال، پاکستان معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ فلک بوز، کوئی ہمالیہ کی فلک بوز چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ 4 چاند لگانا، آپ کی شرکت نے محفل کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ گنجان آباد، صوبہ پنجاب پاکستان کا گنجان آباد صوبہ ہے۔ ملیا میٹ، زلزلے نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ فلک بوز، ملیا میٹ۔ اس کے بعد ہے حسن سلوک، کسان بادشاہ کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوا۔ حلقہ بگوش اسلام، محمد بن قاسم نے بہت سے ہندوؤں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ کچھ الفاظ میں نے گرین بورڈ پہ لکھے ہوئے: وسائل، ذریعہ، مالا مال، بھرا ہوا، نوازا، عطا کیا، خوشحالی، شادمانی۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہیں، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔